وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے بس 40 دفعہ پڑھا۔ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا کوئی بھی مسئلہ 40 مرتبہ سورہ قریش اور 40 لاکھ والی تاثیر والی، جس کی تاثیر 40 لاکھ جو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے ایک پل میں، یہ کوئی دنیا کا خوف ہے، جس بہن کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے گی، جس بہن کو خوف ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا، جس بھائی کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے، میرا بچہ پیدا نہ ہو، یا جس کو بے اولادی کا مسئلہ، کوئی دنیا کا خوف، ہر چیز خوف ہے، بس ذہن میں رکھو کہ یہ میرا خوف ہے، رشتہ نہ ہونے کا خوف، طلاق ہونے کا خوف، بچیوں کا بوڑھا ہو جانا، کوئی دنیا کا خوف ہے، اس کے لیے 40 مرتبہ۔ یہ کب دیا تھا ذرا واقعہ سنائیں بھائی، یہ کب دیا تھا آپ کو یہ 40 دفعہ والا؟ ازبک کے سفر پہ دیا ہوا، ازبکستان میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کریں یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا ازبک سفر میں اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے بس 40 دفعہ پڑھا۔ یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسے۔ آپ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے، الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نہ، ایسے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں، اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی۔ میں رات کا واقعہ سنا، میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا وہ میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتا چلتا۔ تو وہاں وہ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی، اس کی سہیلی کی شادی تھی، تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے، تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے، وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ، اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر۔ میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں، بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں؟ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں دینا چاہتا، یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، جیسے وہ بس میں کہتا ہے سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں، اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں۔ اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آ۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے، اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا، اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی، میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی۔
बस मुझे तो कोई ऐसा साथी मिले जो मेरे इन दो चीजों की कमी पूरी कर दे। मुझे ये दो चीजें चाहिए, एक ईमान की कमी है, एक अखलाक की कमी है मेरे अंदर, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहेज की कहानियां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और वलीमे में सारा शहर के जो गरीब थे, जमादार थे, जो थे वलीमे में, बर्तन भी चोरी करके ले गए होते हैं, ये पहले से बजट में रख लिया करें, तो बरकत बड़ी मिली। वलीमे में रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, लेकिन गरीब गुरबा बहुत बुलाया। छोटे गोश्त का कोरमा बनाया, बेहतरीन चीजें, बिरयानियां बनाई, ज़रबे मुतंजन बनाए। ये नहीं है कि उनको औतरी चीजें देनी है, उनको भी वही खिलाओ जो उमरा को खिलाते हो। और अगर वलीमा करना है तो घर में 4 बंदे बिठा के भी तो वलीमा हो सकता है। अच्छा, तो बढ़ती हुई तलाक की जो शरह है, मैं बात ये अर्ज कर रहा था, जैसे इन्होंने बताया और कहा कि मैं 40 बार, क्यों 40 बार है? खड़े को बताओ ना, क्या कह रहे थे? इधर आओ भाई, करीब आ जाओ ना, क्यों डरते? खड़े को बताओ क्या कह रहे? एक ही मर्तबा। आप उस भी के साथ थे? नहीं, मैं नहीं था, साथी और था आपके साथ, लेकिन उसने बताया कि जी मुझे इजाजत है। मैंने सुन लिया, अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दिया कि ये हर कहते हैं आप बताता रहे को, अभी ये आपकी फातिहाना असल में हंसी है। हाँ, उन्होंने बताया कि मुझे इजाजत है, मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दिया कि ये हर खौफ से निजात है। अच्छा, मैंने कहा चलो। बोतल कैसे पीते हैं? हाँ, अच्छा। तो वो एक मौका आ गया, किसी का घर टूट रहा था, तो मैंने उनसे फोन करके कहा कि मैं आप इस नियत से पढ़ दें कि इस खौफ से निजात मिल जाए उसे। जी, तुम्हारा नाम क्या है? मदर। अच्छा, फिर क्या बना? तो उन्होंने पढ़ दिया, वो 15-20 मिनट में ऐसे वो हर चीज बदल गई। हर चीज बदल गई 40 बार। और तासीर मिलेगी 40 लाख। 40 लाख की तासीर मिलेगी। बोलो भाई, फिर उसने लिए, मैं तो नहीं दूंगा। कोई पख्तून बैठे हैं यहां भाई? कितने बैठे हैं? पठान, पठान आप हैं? आप तुर्क हैं? कहां से आए? कुहाड़ से आए? पठान बैठे हैं, और पख्तून रसोल सड़े पख्तून दे। वही पठान का बात एक होता है या 2 होता है? आपका बात एक होता है यार, बस। रियायत नहीं होती पठान में। अभी पठान में रियायत होती है? नहीं, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे रियायत नहीं होती। हाँ भाई होती है, सच बताओ, ईमान वाली बात करना यार है। पख्तून में रियायत होती है पठान के खान से, या हाँ या ना? देखो ये बात है, पठान में रियायत नहीं होती। उसने कहा काम करने लगे जहां पठान के अपनी सुविधा कह रहे मैंने एक पठान से कोर्ट के पैसे पूछे, कहा 900, हमने कहा नहीं लेते, चलने लगे। और मैंने कहा तुमने पठान का रेट सुना, रियायत नहीं सुनी, चलो 200 दे दो। रेट सुना है, रियायत नहीं सुनी। अच्छा, पठान की रियायत नहीं होती है, सबको इजाजत है। अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से। डाकिया हूं और डाकिये की हैसियत से इजाजत देता हूं। और इंशाअल्लाह मैं 3 दफा इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम की ताकत से कह रहा हूं, जो बंदा इसको पढ़ेगा, पूरी दुनिया में इजाजत है, इजाजत से मुराद लाइव पूरी दुनिया में जहां लोग सुन रहे हैं सुनेंगे, जो भी इस यकीन के साथ पढ़ेगा, अल्लाह के नाम की बरकत से 40 दफा सूरत कुरैश 40 लाख दफा पढ़ने वाली तासीर रखेगी। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। इस यकीन से जो पढ़ेगा, जो 40 लाख दफा सूरत कुरैश की तासीर उसको मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है।
یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا ہے، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر. اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئے آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں، ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس میں کو پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ اکری والے ہیں؟ ہاں. کہا، آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں. میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے. کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. آپ چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر، بس یہاں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہے. ایک انسان، ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو، شاخیں نکل آتی ہیں. کھجور کو اوپر سے کاٹو، مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے، گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہماری دماغی، جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے. ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج یا رواج بڑھ رہا ہے.
کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے, کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے, کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا, دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا, رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونو قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھی کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں, آنکھیں, نظریں, دماغ روشن, اعصاب, اور آپ گلے کے مریض ہیں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, آواز میں خرخراہٹ ہے, گلا کام نہیں کر رہا, گلا سوج گیا ہے, یا اس گردن میں درد ہے, ایسے کرنے سے, ہلانے سے درد ہے, اور یہ گردن کے درد کی و کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے, اعصاب کھچے ہوئے ہیں, پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہے, آپ چند ہیں, میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے, میں اصرار نہیں کروں, لیکن چند دن اس انگوٹھی کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ, تیل لگا کے, کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو خوب مالش کیجیے, اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں, بھول بیٹھتے ہیں, اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہیں, یہ اب تک سینے میں ہیں, یہ اب تک تجربات میں ہیں, چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو, پورے عالم کو, پوری انسانیت کو, ہر مذہب, ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں, راحتیں ہوں, خوشیاں ہوں, خوشحالیاں ہوں, اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام چھپتے ہیں. اپنی میگزین میں لوگ لیتے ہیں, بہت کم لوگ, لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے, آنکھیں روشن رہیں, ان میں چمک باقی رہے, پھر انگوٹھی کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی, اور آواز صاف رہے, اس انگوٹھی کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں, اور آپ کے کان کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے, تو آپ اس انگوٹھی کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے, نہ کرنا پڑے, اور آپ کا گلا صاف رہے, انگوٹھی کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے, اعصاب مضبوط رہیں, طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں, کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا, کچھ نہیں لگ رہا. میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں. وہ اسم نہیں ہے, کون یہ اسم پڑھ لے, اللہ کا ہر نام مبارک ہے, ہر درود, ہر چیز میں خیر ہے, اصل اس کی مالش ہے. اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے, جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے. وہ تابکاری کے اثرات ہیں, وہ گاڑیوں کا دھواں ہے, وہ دھول ہے, وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے. ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں. یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے, ٹیشو ہے. آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو, اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں, اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا, اس پہ ٹیشو پہ, اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے, اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی. اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو, ہماری یادداشت کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے اعصاب کو, ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو, جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے, اس کو متاثر کرتی ہے. پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے, طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں, اور آخر تھک جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے, اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں, سر کے اوپر کی, گردن کے اوپر کی, یا کندھوں سے اوپر سارا نظام,
اگر اس میں بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں تو انگوٹھی کی خدمت کریں، انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں. یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب. بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں. بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں. چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتائج، اس کے رزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے بہت سے. تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے. چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب. اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ. یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو. 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں. 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جائیں. مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی. قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی. ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی. یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا. آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا. لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے. نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں. انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے. آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں